السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اشناؤ، میں ہوں علی سرور۔ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے کہا ہے کہ جو ہاتھ پاکستان اور سعودی عرب کی دوستی میں رکاوٹ بنے گا، قوم اسے توڑ دے گی۔ وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ کسی کو پاکستان کے مفادات سے کھیلنے کی اجازت نہیں دیں گے، اور حکومت کی عمران خان کو مستقبل میں ممکنہ ریلیف سے متعلق یقین دہانیاں بانی پی ٹی آئی نے لیکن اتفاق نہیں کیا۔ 24 نومبر کا دھرنا، اس پر بھی بات کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں نوید زوری صاحب، سینئر تجزیہ کار ہیں۔ بہت شکریہ۔ اس کے ساتھ اس وقت معروف صحافی تجزیہ کار انیس منصوری صاحب، بہت شکریہ آپ کا بھی۔ سر، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے بشریٰ بی بی کا جو بیان ہے اس پر آج یہ کہا ہے کہ جو ہاتھ پاکستان اور سعودی عربیہ کی دوستی میں رکاوٹ بنے گا، قوم اسے توڑ دے گی، اور یہ بھی کہا کہ کسی کو پاکستان کے مفادات سے کھیلنے کی اجازت ہم ہرگز نہیں دیں گے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جناب جو بشریٰ بی بی کا بیان ہے اس سے پاکستان اور سعودی عربیہ کی دوستی میں فرق پڑے گا۔ دوسری جانب بشریٰ بی بی اور پی ٹی آئی کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جی بشریٰ بی بی نے کہیں بھی سعودی عربیہ کا نام نہیں لیا ہے، اس کو جان بوجھ کر بڑھا چڑھا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، وزیر اعظم صاحب نے بشریٰ بی بی نے تو جو غلطی کی سو کی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ بات بھی صحیح ہے کہ انہوں نے زوم آنے بات کی تھی، انہوں نے سعودی عرب کا نام نہیں لیا تھا۔ انہوں نے بولا کہ بھئی یہ کیا اٹھا کے لائے ہو۔ مطلب بڑا لفظ دیکھیے اب اپنے یہ کس نے شوہر کے لیے یا وزیر اعظم صاحب کے لیے سابق کیا اٹھا لائے؟ واجدہ کو بولا کیا اٹھا کے لائے ہو، اور یہ مگر یہ نہیں بولا یہ کس نے بولا۔ اب اس کو ڈیکوڈ کر کے آپ پرائم منسٹر جس وقت سعودی عرب کا نام لے رہا ہے تو وہ ڈیکوڈ ہو گیا کہ وہ سعودی عرب نے کے لیے کہا گیا ہے۔ تو ایک طریقے سے انہوں نے پی ٹی آئی کو تو کھڑے رہنے لگا دیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے پاکستان کا اسٹیک بھی داؤ پہ لگا دیا کہ آپ ایک ملک جو پاکستان کے ہر برے وقت میں کھڑا ہوتا ہے، اور خالی برادر ملک نہیں بلکہ بگ برادر ملک اگر انہیں کہا جائے تو بھی جانا ہوگا، اور ہر وقت وہ ان سے ہر مشکلوں میں پاکستان کا ساتھ دیا ہے۔ اس کے لیے پرائم منسٹر کو نہیں چاہیے تھا کہ اس کا نام لے کے اس طرح کی بات کی جاتی، اپنے سیاسی فائدے کے لیے، اپنے سیاسی مفاد کے لیے اس طرح کا نام استعمال کر کے انہوں نے پورے ملک کے لیے جو ہے نا ایک مشکل کھڑی کر دی ہے کہ اتنی بڑی پارٹی جو پاکستان کی پولیٹیکل پارٹی ہے اور اس کے ساتھ کئی لاکھوں میں ووٹرز ہیں۔ یعنی سیاست کی ہے وزیر اعظم نے بھی؟ وزیر اعظم نے جو ہے سیاسی فائدہ اٹھایا ہے بشریٰ بی بی کے بیان کا، جو کہ انہیں اٹھانا نہیں چاہیے تھا۔ کوئی بی سی کلاس لیڈر سے اگر یہ بیان دلا دیتے تو کوئی بات نہیں تھی، جو دے ہی رہتے کل سے ہی شروع ہو گیا تھا۔ پرائم منسٹر کا آ کے ایسی تقریر کر کے کہنا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بھی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا۔ بشریٰ بی بی نے کیا تو کیا ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہمیں کہ اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا، اور اس کو بلکہ پرائم منسٹر آپ مارجن نہیں دے رہے اس بات کا۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ جی سعودیہ کا تو نام ہی نہیں لیا، کیوں آپ نے آپ سے زیوم کر رہے ہیں کہ سعودی عربیہ کا نام ہے؟ اس نے تو زوم آنے بات کی تھی، سعودیہ کا نہیں کیا تھا۔ اب اس کی بات کو کسی طرح کون آدمی کیا ڈیکوڈ کرتا ہے وہ ایک الگ بات ہے۔ پولیٹیکل پارٹیز نے پولیٹیکلی اس کو ڈیکوڈ کیا فائدہ اٹھانے کے لیے، اور رائٹ گڈ انف، اس طرح ہوتا ہے، لیکن پولیٹیکل پوائنٹ اسکور کرنا الگ بات ہے، اور ملک کا پرائم منسٹر آفیشیلی جب یہ بیان دے تو وہ ایک بات الگ ہو جاتی ہے۔ وہ آفیشیلی ان کی ایمبیسی نے اسی وقت جو ہے نا وہ جو ان کی سفارتی ڈپلومیٹک چیزیں ہوتی ہیں فٹافٹ وہاں پہنچایا ہوگا، یہ بات ہے، اور جو چیز نظر میں نہیں آتی ہو سکتا ہے ان کے، اب ان کی وہ نظروں میں بھی آ جائے گی۔ اس سے تعلقات پی ٹی آئی والوں سے کشیدہ ہوں گے سعودی عربیہ کے یا پاکستانی حکومت سے؟ دیکھیں، وہ پاکستان کی اپوزیشن پارٹی ہے نا، اس میں کوئی ڈاؤٹ ہے ہمیں؟ اپوزیشن پارٹی تو وہی ہے، پاکستان کی اپوزیشن ہے، تو وہ پاکستان سے بھی ان کے تعلقات وہ ہوں گے، متاثر ہوں گے۔ اور جب باجوہ نے تردید کر دی تو بات یہ ہوا کہ ایک غیر ذمہ دارانہ اور ایک غلط بیان تھا، تو غلط بیان کو آپ آفیشیلی اون کس طرح کر سکتے ہیں؟ اون کرنے کے بعد انہوں نے نقصان پہنچایا جس بیان سے بھی، اور وزیر اعظم نے بھی نقصان پہنچا دیا، زوری صاحب فرما رہے ہیں۔ انیس منصوری صاحب، آپ یہ سمجھتے ہیں دونوں سائڈ سے ہی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ وزیر اعظم نے ظاہر ہے لیکن کہا ہے، تو زوری صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا؟ دیکھیے، ہمارے نوید بھائی جو ہے نا وہ کچھ لوگوں کی محبت میں اتنے مبتلا ہے کہ انہیں ہمیشہ جو قصوروار ہے نا وہ دوسری سائڈ ہی نظر آتی ہے۔ بھائی بیان دے رہی ہے یا وہ دے رہی ہے بشریٰ بیگم، خان کی بیگم، اور بقول ان کا پیغام رسا جو پیغام دیتی ہیں، اور الزام لگا رہے ہیں کہ یار انہوں نے کیوں کہہ دیا۔ صحیح رہا، مطلب ادھر ہم اور ادھر تم کا نعرہ لگائے، صحیح، اس کو کوئی کوڈ ڈی کوڈ کر دے، کوئی ادھر ڈی کوڈ
कोड डिकोड कर दिया। तो आप ये ना कहें कि जनाब जी उसने क्यों किया, बल्कि ये नारा पढ़ा किसने उसको जुर्म है। नहीं, फिर तो नहीं, मैं एक बात कह रहा हूँ ना, लगाया आज तक उस पर बहस होती है, इसका मतलब इस पर भी बहस होती रहेगी। नहीं मैं एक बात कह रहा हूँ ना, वो तो बहस होती ज़ाहिर है, जब कभी भी सियासी रहनुमा इस तरह की बात कर देते हैं तो ये बहुत गलत बात कर रहे हैं भाई। आप पता नहीं किसको किससे मिला रहे हैं। बुशरा बीवी का कोई कद नहीं है, ना ही वो कोई पॉलिटिकल लीडर है, ना कोई पॉलिटिकल फिगर है, ना ही उसकी बात की कोई अहमियत है। उसने अगर कोई आप उसको गलती बहन जो भी बोले, जो कर दी। प्राइम मिनिस्टर जो अपने मुंह से अल्फाज बोलता है उसकी अहमियत होती है। बुशरा बीवी के बोले हुए अल्फाज मतलब वो कद काट नहीं है बुशरा बीवी का कि वज़ीर आज़म जवाब दे। देखिए लेकिन पॉइंट स्कोरिंग है ये भी। बिल्कुल देखिए टोटल पॉइंट स्कोरिंग करते वक्त पॉइंट स्कोरिंग करें, पॉलिटिकली करते किसी से करें। इसके बाद है ना इतने सारे बोलने वाले, बड़े वाले वो बोल देते, वो बोल देती, ख्वाजा साद रफीक बोल देते, अता तारड़ का तो काम ही यही है, वो कर देते। खुद प्राइम मिनिस्टर ने ऑफिशियली बोला, उन्होंने उससे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। देखिए उसने तो किया जो किया, उसकी कोई मैं वो नहीं कर रहा, उसकी तो जितनी मजम्मत की जाए, कल रात भी की, अभी भी की, बार बार करेंगे कि इसको तो बिल्कुल क्वाइट की इंस्ट्रक्शन आ जानी चाहिए उनकी तरफ पार्टी से। लेकिन प्राइम मिनिस्टर को कौन रोकेगा? मुझे जो है बोलने ही नहीं दिया सही। और मुझे ऐसा लगा कि जो है ना वो आप बिल्कुल वही एक किरदार अदा कर रहे हैं कि जो एक साहब होते, एक साहब करते थे और उसके बाद डॉक्टर फारूक सत्तार जाकर जो एक्सप्लेनेशन दिया करते थे सही, और जिस तरीके पूरी पार्टी और जिस तरह एक्सप्लेनेशन दिया करते थे ना, उस तरीके से आप बुशरा बेगम को कह रहे हैं नहीं इनका तो कोई है ही नहीं, इनका क्या स्टेक है, इनको क्यों अहमियत दी जा रही है। मतलब सियासी रहनुमा नहीं है ना, ना एमएनए है, ना एमपीए है, ना पार्टी में कोई पोजीशन है। देखिए पार्टी पोजीशन नहीं है उनके पास। देखिए बुशरा बेगम के पास कितना असर रसूख है, और वो उस वक्त तर्जुमानी करती है और पीटीआई उनके बयान को अपने ट्विटर हैंडलर पर ऊपर पोस्ट के तौर पर लगाकर उसे कहती है ये हमारा स्टेटमेंट है। अच्छा, ये भी तो हो सकता है अनीस मंसूरी साहब, नहीं ये भी तो हो सकता है। देखिए हम अक्सर बेशतर बात करते हैं, इत्तेहाद हसन साहब ने ये कह दिया, रज़ा रब्बानी, तो यहाँ से भी जवाब आता है, वहाँ से भी जवाब आता है। भाई वो खुद है, अपना जाती बयान है उनका। तो ये जाती बयान है, ये भी उनका जाती बयान नहीं है। इसको जाती बयान ना पीटीआई कह रही है, नहीं खान साहब ने आज कहा है कि वो सियासी ताल्लुक नहीं है, कह दिया जाने दें सर, जाती बयान नहीं है ये। और आइंदा के लिए मना कर दिया गया है कि वो सियासी मामला में आप क्यों जाती बयान नहीं समझ रहे इसको? देखिए उन्होंने ये कहा है कि खान साहब ने कहा, ये बता दें जाके। उन्होंने कहा खान साहब ने ये बात आज तक नहीं की। देखिए मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, हम लोग फिर किसी की मोहब्बत में इतने शिकार ना हो, सही है ना। बात यह है कि वो आप प्राइम मिनिस्टर की मोहब्बत में इतने आप बेकरार हैं, मोहब्बत नहीं कर रहा, उसके लिए दो अल्फाज नहीं आपसे बोले तो जा रहे हैं कि उसने गलत किया। इशू आ रहा है उसका आप बार कर रहे हैं इस पे। मैं इसकी मिसाल ऐसे दे रहा हूं, हमला ये कर रहा है, आप कह रहे हैं उसने क्यों किया। अरे भाई उसको आप छोड़ें, मामला है इस वक्त तहरीक इंसाफ और सऊदी अरब के ताल्लुकात का, एक बड़े अहम मामले का। जब अगर उसके लीडर ने ये कह दिया कि भाई जाती बयान होगा, सियासत ताल्लुक नहीं है, आप शेर अफजल मरवत को भी ये कह देते कि नहीं, उसको शोकाज दिया था उन्होंने, उसका कोई ताल्लुक नहीं, शोकाज दिया सर, उसकी वो लीडर है, एमएनए है वो, इसको भी शोकाज दें। इसको किस बात में पार्टी में है ही नहीं भाई, पार्टी की लीडरशिप को पार्टी में सर कोई ओहदा थोड़ी है इनका। एक बेगम होने के नाते आप कह रहे हैं कि उनको शोकाज दे दें सर। आज उसको उसकी मजम्मत भी कर दी और शेर अब्दुल मर्द एमएनए पार्टी का टिकट होल्डर है। देखें जो 5,000 मामला से बोलने का आप 5,000 10,000 लोगों को लाने की दावतें दे रहे हो, आप वहां खिताब कर रहे हो, वो पैगाम नहीं था, वो इंस्ट्रक्शंस थी कि किसको क्या क्या काम करने हैं। आप वो सारे काम करवाते रहे। नवाज का भी बार बार कहा जाता था भाई सियासत से ताल्लुक नहीं है, अंदर है उनके हस्बैंड जेल में, तो बाहर आकर बात करती हूँ, ऐसा ही है नहीं है सर। देखिए मैं फिर वही बात कह रहा हूँ, मैं तो मान रहा हूँ जिसकी गलती हो ना, हर कोई हम हमेशा ये करते हैं कि जहां पर किसी ने चोरी की हो ना, तो हम उस चोर को पकड़ते नहीं। हम क्या कहते हैं, यार वो फलां भी तो चोरता, फलां भी तो चोरता, फलां भी चोरता। मैं ये नहीं कह रहा, नहीं मैं इसलिए इस पे दूसरी खबर भी शामिल कर लूँ आपके जवाब से। बुशरा बीबी के बयान पर पीटीआई क़यादत को तशवीश हुई, उसके बाद पीटीआई की मरकज़ी क़यादत है, उन्होंने कहा जी बुशरा बीबी के बयान से हम खुद को सब अलग इसलिए कर रहे हैं कि इनका सियासत से ताल्लुक़ भी नहीं है और ना ही हमारी पार्टी में कोई ओहदा है इनके पास। और फिर खान का बयान भी उन्होंने सुना दिया, खान ने कहा भी इनका भी सियासत ताल्लुक़ नहीं है, आइंदा मज़ीद ये मोहतात रहेंगी। देखिए मैं आपसे फिर अर्ज़ कर रहा हूँ, मसला यह है कि हम उस जो कुछ भी इस पर लॉस हुआ है पीटीआई को, हम उस पर बात नहीं कर रहे। हम ये बात कर रहे हैं कि दो चीज़ें, आप क्या कह रहे हैं, सिर्फ पीटीआई को लॉस हुआ है, पाकिस्तान को तो नहीं हुआ ना? देखिए आपके प्रोग्राम में अगर पाकिस्तान को लॉस हुआ है तो फिर वज़ीर आज़म का बयान देखिए मैं आपसे किसी हद तक हम बात कर सकते हैं। देखिए मैं एक बात सबसे करना चाह रहा हूँ, कल इसी प्रोग्राम में जब अभी किसी ने ये बयान नहीं उठाया था, हमने उस वक्त बात की थी कि ये किसी और तरफ जाएगा और ये उन्होंने गलत कहा है। सही है, एंगल तो देंगी ना सामने वाली पार्टी सर। मैं आपसे ये बात नहीं होती क्या? देखिए मैं उस वक्त जिस वक्त ये कह रहे थे, मैंने उस वक्त भी बोला था ये गलत है। देखिए आप अपने आप डिकोड नहीं कर सकते किसी की बात को। हो सकता है पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट की तरफ इशारा कर रहे हो,
کہ بھائی ہم دیکھیں پھر وہ مذہبی بات آ جائے گی، میں اس پروگرام میں نہیں کر سکتا، اس کا اشارہ پھر وہ مقصد ہم کھل کے کہہ رہے تھے باجوہ صاحب کے خاندان کی بات وہ کر رہی تھی. ہاں جو ابھی ٹرائل ہو رہا ہے اس پہ الزام تھا کہ اسی نے بنایا ہے، آپ ڈیکوڈ نہ کریں. میں بولنا نہیں چاہتا، ہم نے تحریک انصاف کو اتنا فرشتہ صرف بنا ہوا ہے کہ وہ کچھ بھی کرے وہ ظالم نہیں ہے. ہم ہر بات میں نہیں، اس نے نہیں کیا ہوگا، اس نے کیا ہوگا، اس نے نہیں، اس نے کیا ہوگا، اس نے کیا ہوگا، نہیں اس نے کیا ہوگا، نہیں اس نے نہیں، اس نے کیا ہوگا. وہ قتل بھی کرے تو وہ ہم کہتے ہیں نہیں نہیں اس نے نہیں، کوئی سازش کی ہوگی یار. مطلب آپ نے اس کو ایسا معصوم بنا کے رکھا ہوا ہے، اس کا کوئی بھی بیان ہے آپ فوراً معصوم کھڑا کر دیتے ہیں، اس کو ایسا معصوم بنا کر پیش کر دیتے ہیں. بھائی جو غلط ہے سو غلط ہے. اگر اسٹیبلشمنٹ کا کوئی کردار غلط ہے غلط ہے، اگر تحریک انصاف کا غلط ہے غلط ہے، پیپلز پارٹی کا غلط ہے غلط ہے، اس کو غلط کہیں. ارے غلط کون نہیں کہہ رہا، ہمیشہ اس کو فرشتہ صد بنا دیتے ہیں. کوئی بھی طریقہ نہیں نے فرشتہ قرار دیا. میں نے تو شروع میں کہا اس نے تو اتنی بڑی غلطی کر دی کہ اس کو آئندہ تو آنا ہی نہیں چاہیے کہ وہ آئے. اس نے تو کر دی تو کر دی. پرائم منسٹر کو تو کچھ بولے اس پہ بیان کیوں نہیں دے رہے آپ؟ اس پہ بتائیں. اب آ رہے ہوں پرائم منسٹر صاحب کو کہنا چاہیے تھا، یا آپ سمجھتے ہیں واقعی اپونینٹ ہے وہ، اس کا مخالف ہے، وہ کہے گا، وہ جہاں اس کو وزیر اعظم نہیں ہے، وہ وزیر اعظم پاکستان کا ہے یا نون لیگ کا ہے؟ دیکھیے اس طرح تو آپ بعد میں یہ بھی اعتراض کر سکتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے یہ کیوں کہا کہ ہم سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے، ان کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا. دیکھیے اپونینٹ کر رہی تھی نا، فیض پکڑا گیا، کیوں پکڑا گیا بھائی؟ اچھا اب ابھی کیا بتائیں نا، اب اگر وہ کہہ رہے ہیں وہ اس کا اپونینٹ ہے. کیا عمران خان نے جب یہ معاملات ہوئے تھے کہ جب انہوں نے کہا تھا کہ مجھے کیوں نکالا کس نے؟ اچھا اب چلیں مجھے ایک جملہ بتایا نا، مجھے ایک جملے کا جواب دے دیں. کیوں جب انہوں نے کہا تھا کہ مجھے کیوں نکالا، نواز شریف نے اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف وہ بیانات دیتے تھے، تو عمران خان نے وزیر اعظم ہوتے ہوئے یہ کیوں کہا تھا کہ بھائی چیف آف آرمی اسٹاف تو باپ ہوتا ہے؟ نہیں کہنا چاہیے تھا. وہ تو سب سیاست کرے گا، یہ آفریدی صاحب نے کہا تھا. لیکن بات یہ چلے پی ٹی آئی نے کہہ دیا. میں یہ کہہ رہا ہوں وزیر اعظم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہاتھ پاکستان سعودی عربیہ کی دوستی میں رکاوٹ بنے قوم اسے توڑ دے گی. اب یہ بشرا بیوی کا جو بیان ہے اس پہ قوم کو کیا کرنا چاہیے آپ بتائیں، آپ بھی قوم میں شامل ہیں نا؟ دیکھیے میں صرف اسے ایک سیاسی بیان اور اس کا پی ٹی آئی کا سعودی عرب کے ساتھ تعلقات خرابی کی بنیاد پہ دیکھ رہا ہوں. نہ اس کا پاکستان کی قوم سے کوئی لینا دینا ہے. سعودیہ کے تعلقات پاکستان کی قوم سے بہت زیادہ مضبوط ہے، بہت زیادہ مضبوط ہے. سعودیہ کے تعلقات پاکستان کے متعلقہ حلقوں سے بہت زیادہ مضبوط ہے. میں صرف یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں یہ تعلقات خراب ہوئے ہیں، اگر پہلے سے خراب تھے یا نہیں تھے، اب بھی جو خراب ہوئے ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ بیان ہے بٹوین دی پی ٹی آئی اینڈ سعودی عرب. سر کل کے بیان سے تعلقات خراب ہو گئے ہمارے؟ دیکھیں میں نہیں سمجھتا کہ سعودی عرب اور پاکستان کے جتنے درینہ تعلقات ہیں، میں اس کی بات نہیں پی ٹی آئی ورسز سعودی عرب کہہ رہا ہوں، پاکستان کی قوم کا تو نہ ہی پی ٹی آئی کے بشرا کے بیان سے پی ٹی آئی کی تعلقات بالکل خراب ہو جائیں گے. بشرا کو ایک شٹ اپ کال دے دی گئی ہے، ایک اور مزید اور دے دی جائے گی آئندہ. اس کو سیاست میں میرے نہیں خیال کہ وہ نظر آئے گی، یہ انف تھا. لیکن یہ وہی غلطی ہوئی ہے جو پی آئی اے میں اگر کوئی گڑبڑ چل رہی تھی، کوئی پائلٹ ڈگری ہولڈر نہیں تھے اور وہ پائلٹ تھے، وہ اسمبلی میں کھڑے ہو کر انہوں نے بیان دے کے بیڑا غرق کر دیا پی آئی اے کا. اسی طریقے سے اگر یہاں کوئی بھنڈ ہو گئی تھی، کسی نے کہہ دیا تھا، تو پرائم منسٹر کو کم از کم خود آفیشیلی اس بیان کو سعودی کی طرف موڑ کے نہیں دینا چاہیے تھا. میرا یہ ہے اس نے تو کی غلطی. اچھا یہ پوائنٹ تو انیس منصور اس بات کو تسلیم کریں، اگر انہوں نے کہہ دیا اور آپ وزیر اعظم ہیں اور آپ کو لگتا ہے اس بیان سے وہاں آپ کے تعلقات خراب ہو سکتے ہیں، تو آپ کو تعلقات بحال رکھنے آپ کہتے ہیں کہ جی ہمیں نہیں معلوم کیونکہ نام تو نہیں لیا سعودی عربیہ. میں پھر آپ سے عرض کر رہا ہوں وہ تعلقات خراب ہو رہے ہیں پی ٹی آئی اور سعودی حکام کے. میں پھر آپ سے حکومت کا تو نہیں ہوں گے نا خراب؟ حکومت سے نہیں ہو رہے، وہ جو ظاہر ہے وہ اس کا مخالف ہے نا، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ اس سے کھیلے گا. سر وزیر اعظم پاکستان کا پورا ہے. دیکھیے اب وہ بشرا بیوی جیسی نان پولیٹیکل خاتون کا جواب دینا شروع کر دیں. کہاں سے غیر سیاسی؟ آپ لوگ پتہ نہیں کیوں سے غیر سیاسی قرار دے رہے ہیں. غیر سیاسی نہیں ہے، غیر سیاسی نہیں ہے. صحیح ہے، جن کو وہ اپنا مرشد مانتے ہیں نا ہر معاملے میں، وہ غیر سیاسی نہیں ہو سکتا. سر ہر شوہر مرشد مان کے بیٹھا اپنی بیویوں کو. یہ کیا بات ہوئی کہ مرشد خان نے کیوں کہہ دیا اسے؟ خیر آپ کو زیادہ معلوم ہے اس بارے میں، آپ دونوں کو تو نہیں پتا نا. نہیں مرشد کے میں سمجھتا ہوں کہ پیر مان لیتے ہوں گے آپ، یہ ہوگا مرشد نے تو کیا بہت غیر ذمہ داری کا. اس کو تو پولیٹیکل سینس ہے نہیں. حکومت نے غیر ذمہ داری مظاہرہ کیا. ایک پرائم منسٹر جو کہ مسلسل کئی دہائیوں سے سیاست کر رہے ہیں، ان کو احتیاط کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے تھا، پوائنٹ اسکورنگ نہیں کرنی چاہیے. دیکھیے میں اب آپ کو ذرا سا، وزیر اعظم تو سر سیریس لے ہی نہیں رہے نا سیاست کو. وہ تو بلاول کو سیریس نہیں لے رہے، ڈار صاحب کو بھیج دیا، ڈار سے وہ ملے نہیں، کہہ رہے کوئی بات نہیں. دیکھیں علی اس میں ایک بڑا سیریس معاملہ تھا. جب یہ بیان اسٹیٹمنٹ آیا اس کے بعد سے پروپیگیٹ ہو رہا تھا. میں آپ کو کچھ حقائق اس میں بتا دوں.
اس کے بعد سے بات شروع ہو گئی تھی کہ یہ بات انہوں نے سعودی حکام کے متعلق کہی ہے کہ وہاں پر سعودی حکام جو ہے وہ شریعت ختم کرنا چاہتے ہیں. ایک پروپیگیٹ ہوا. میری بات کو سمجھیے گا, سعودیہ اس بارے میں بہت زیادہ سینسٹیو ہے, اور اس حوالے سے جب یہ رات کے اطلاعات آنا شروع اور ہوئی, سعودیہ میں شریعت ہے 100%. دیکھیے میں اس بارے میں اقرار یا انکار کا کچھ بھی نہیں ہوں, میں آپ کو ایک بات کہہ رہا ہوں. اب دیکھیں نا, ہم اس بات کو نہیں کہہ رہے, ہم سعودیہ پہ تنقید نہیں کر رہا, میں اس وقت کہہ رہا ہوں سعودیہ اس معاملے میں سینسٹیو ہے. تب سینسٹیو ہے, کسی ملک کے ظاہر داخلی معاملات میں بات کرنی بھی نہیں چاہیے, اور وہاں پر 25 خاص طور لاکھ, پر ان سے دوستی بہت اچھی ہے. دیکھیں وہاں 25 لاکھ پاکستانی ہیں, صحیح ہے. یہ ایشو اتنا سینسٹیو ہو گیا تھا کہ اگر ایک بڑی سیاسی جماعت کی, آپ اس کو مرشد کہہ لیجیے, میں لفظ استعمال کر لیتا ہوں مرشد, آپ کہتے ہیں ان کا سیاست سے تعلق نہیں, تو میں مرشد کہہ دیتا ہوں. وہ جب یہ کہتی ہیں کہ جناب وہ لوگ اس بارے میں ہے کہ جناب وہاں شریعت کے ہم ہٹانا چاہ رہے ہیں, اس معاملے کو سعودی حکام خود اور سعودیہ میں مقیم پاکستانیوں کے لیے خطرے کی گھنٹی سر یہ ساری باتیں آپ کر رہے ہیں آج پورا دن جو ہے نا, کی اپنے طور پر تشریح کر کے. کون, میں نہیں کر رہا تشریح, جو وہ لوگوں اپنی نے تشریح انہوں نے, دیکھیں آپ نے کی تشریح اور ہے, وہ پی ٹی آئی والے تشریح کر رہے ہیں وہ اور ہے, کرنے دینا. لیکن جو فوکس کیا ہوا ہے, فوکس تو یہی ہوا کہ انہوں نے سعودی حکام کے متعلق بات کی. تو جب پرائم منسٹر نے کہہ دیا تو آپ وہ بہت اچھا پھر اگر ایسی بات آپ کر رہے ہیں تو پورے بیان میں بات کریں. پھر انہوں نے یہ بھی کہا آگے جا کے کہ جناب چونکہ وہ ننگے پاؤں گئے تھے, دنیا کو پیغام گیا کہ شریعت نافذ کرنا چاہتا ہے, بہت جناب یہ عظیم مسلمانوں میں سے ہے اور شریعت نافذ کرے گا پاکستان میں, فوری طور پہ امریکہ, اسرائیل, دیگر لوگوں کو تشویش ہو گئی کہ جناب یہ تو پکا مسلمان آ گیا پاکستان میں, اس کو نہیں رہنے دیں گے, وہ یہودی ایجنٹ کہنا شروع کر دیا لوگوں نے اس کو. پھر اس بھی بات کریں, یہ بھی آگے جا کے تعریفیں بھی تو کی ہیں اس نے, اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کہی. لیکن عمران خان کی ساری بات مانیں پھر آپ. جب عمران خان کی اپنی حکومت تھی تو ہم خود تنقید کرتے تھے, وہ خود مدینہ کی ریاست کی رٹ لگا کے رکھتے تھے. اب ایک طریقے سے یہ ایک دم یو ٹرن, مطلب پی ٹی آئی کا وہ بیانیہ کبھی بھی نہیں تھا جو یہ بشرا بیوی نے کہہ دیا. بشرا بیوی کو میں پی ٹی آئی کا بیانیہ میں نہیں مانتا ہوں جب تک کہ وہ کوئی عہدیدار نہیں ہے. مدینہ کی تشکیل پر بات کرتے تھے, وہ کہتے تھے کہ میں وہ کہتا تھا تو وہ اچھی بات ہے. دیکھیں اگر یہ کوئی بھی کہے تو یہ ایک اچھی بات ہے, لیکن یہ تو الٹ بات کرنے کی بات کی ہے. اس کو وہ تو ہر پروگرام میں اسلامی, ہر تقریب میں اسلامی ٹچ لازمی ہوتا تھا. انہوں نے بھی ٹچ ہی دینے کی کوشش کی تھی نا, الٹا پڑ گیا. میں وہی آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں کہ در حقیقت انہوں نے اسلامی ٹچ دینے کی کوشش کی, اور جو جس طرح انہوں نے اپنے مرید کی تربیت کی ہے, وہ چاہ رہی تھی کہ وہ سر مرشد ہے, وہ ان کی مرید, وہ مانتے ہیں اس بات کو, ان کے پاس جایا کرتے تھے. 70 سالہ آدمی کی تربیت کوئی کیا کرے گا سر, وہ جو تربیت مرشد مانتے ہیں نا, دیکھیں مرشد مانتے ہیں نا ان کا, آپ نہ مانیں نا, اب اگر آپ وہ خود اس کو مرشد مانتے کہہ رہے ہیں, میں سارے فیصلے ان سے پوچھے کرتا ہوں, کہتے رہتے ہیں. انہوں نے ایک بار تھوڑی کہا ہے, وہ بتا دیتے ہیں, باقی لوگ بتاتے نہیں. اور انہوں نے کہتا رہا, وہ کہتے رہے کہ بھائی اسلامی ٹچ دیا ہے, اسلامی ٹچ کا نتیجہ ہے. اچھا بیوی سے مشورہ بری بات ہے نہیں, بعض مسئلوں پہ کرنا چاہیے. میں کہہ رہا ہوں ہر مسئلے پہ کرنا چاہیے. سیاست کا کوئی تعلق نہیں, وہ مرشد ایک الگ چیز ہے. اچھا وہ الگ ہے, ٹھیک ہے جی. مرشد کا ان کا جو رشتہ ہے مرید کا, ٹھیک ہے. اچھا جی, حکومت کی عمران خان کو مستقبل میں ممکنہ ریلیف سے متعلق یقین دہانیاں بانی پی ٹی آئی نے کہا جاتا ہے جی خبر کے مطابق اتفاق نہیں کیا. یہ بڑی اہم چیز ہے. انصار عباسی صاحب نے خبر دی تھی سب سے پہلے کہ رابطہ ہوا ہے, اور یہ وہ خبر اب دے رہے ہیں کہ جی پس پردہ بات چیت میں پیش رفت جو ہے وہ تعطل کا شکار ہو گئی ہے, کیونکہ حکومت نے بانی پی ٹی آئی کی رہائی سے چونکہ انکار کیا کہ جی آپ کو رہا نہیں کر سکتے. اس کے علاوہ اگر آپ کال واپس لے لیتے ہیں تو پھر اور بہت کچھ ہو سکتا ہے. ممکنہ ریلیف سے متعلق یقین دہانیاں ہم کرا دیتے ہیں آپ کو, لیکن آپ کو رہا نہیں کیا جا سکتا, جس کے بعد پھر بانی پی ٹی آئی نے ظاہر منع کر دیا. سر ایک بات تو واضح ہے کہ رابطے تو ہیں, ورنہ اس کو چیلنج گورنمنٹ کر دیتی ہے انصار عباسی کو کہ جھوٹ بول رہا ہے جی, کیس درج کرتے ہیں اس کے خلاف, اور بار بار وہ بتا رہے ہیں کیا ہو رہا ہے. ظاہر ہے ایک دو وزیر نے مان لیا, 2-4 نے انکار کر دیا, پی ٹی آئی والے تو مان رہے ہیں اس بات کو, جی بات چیت ہو رہی ہے. یہاں تک بات پہنچ گئی کہ جی تعطل کا شکار, ظاہر کچھ ہو رہا تھا, تعطل کا شکار ہوئی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ رہائی کے علاوہ بھی تو اتنے بڑی بڑی چیزیں ہیں جس پہ یقین دہانیاں حکومت کرا رہی ہے, تو خان کو مان لینی چاہیے تھی, اور یہ جو ایک دائروں کا سفر شروع کر دیا ہم سب نے کہ جناب پتہ نہیں کیا ہوگا 24 کو, گھوم پھر کے وہیں کھڑے ہو جاتے ہیں پی ٹی آئی کے اوپر, یہ بھی ختم ہو جاتا ہے. دیکھیں مسلسل رابطے میں تھے, اور اگر یہ کل بشرا بی بی کا بیان نہیں آتا تو ہو سکتا تھا آج کا دن جو گزر گیا اس میں بہت بڑا کوئی بریک تھرو ہو جاتا. اس کی وجہ سے رک گیا, اس کی وجہ سے تعطل کا شکار ہوا. پی ٹی آئی بھی خود تھوڑی بیک فٹ پہ چلی گئی, اپنے خول میں گھسی کہ یہ کیا ہو گیا, وہ اس کو کور کرنے کے چکر میں لگی ہوئی, اور حکومت اور ایگریسو ہو گئی کہ ان کے ہاتھ میں تو جناب وہ کوئی الادین کا چراغ آ گیا. بہرحال لیکن آج کا دن گزر جائے گا. کل میری اطلاع کے مطابق 10 بجے فائنل راؤنڈ ہے ان کے مذاکرات کا. تو آج تھا نا,
آج کا دن تو اس بیان کی وجہ سے میں نے بتایا نا کہ وہ کل 23 تاریخ کی بات آج جسے آپ تعطل کہہ رہے ہیں میں ڈیڈ لاک بولوں گا وہ اسی وجہ سے ہو گیا, اس بیان کی وجہ سے ہو گیا. اب اس بیان کی چیزیں 24 گھنٹے بعد جب تھوڑی ہلکی پڑیں گی تو کل کا دن یوں کہ 23 تاریخ ہے, کل وہ کوشش کریں گے 10 بجے جو بھی لوگ مل رہے ہیں کہ خان وہ کال واپس لے لیں اور اس کے بدلے میں ان کو ایک جلسے کی اجازت دے دی جائے 10-15 دن کے بعد کی کوئی. صرف جلسے مان لیں گے ابھی فی الحال تو فیس سیونگ کے لیے یہ ایک بات دی جائے گی. ساتھ میں اور چیزیں چل رہی ہیں, سیاسی کارکنوں کو رہا کیا جائے, کیس واپس کیا جائے, وہ جو مین ایک ٹرائل ہو رہا ہے اس میں ان کو نہیں کیا جائے, کئی اور مطالبات پس پردہ ہیں ان پہ بھی بات ہوگی. لیکن مین یہ ہے ابھی ان کا پہلا یہ ہے کہ آپ یہ کال واپس لیں اور وہ یہ ہے کہ کچھ دے اس کے بدلے میں. تو میرے خیال میں اگر کال واپس ہوئی خان کے بجائے سر وہ کہتے ہیں جی ہم شاہ محمود قریشی کو رہا کر دیتے ہیں. شاہ محمود قریشی ہو گئے, پرویز الہی ہو گئے, یا پرویز الہی تو باہر ہیں, وہ جو ان کی محترمہ ہیں یاسمین راشد ہو گئے, کینسر پیشنٹ ہے, ویسے اس کے لیے بات کرنی چاہیے. اس کے لیے بھی بات کی ہوئی ہے. جو کوئی نام گئے ہوئے ہیں جو ہماری نالج میں ہیں, جو چیزیں ہیں ان میں سے کوئی چیز وہ کر دیں. ساتھ ساتھ وہ پہلے کے جس طرح پہلے بار ہوا تھا کہ وہ دھرنا کینسل کر کے ایک جلسے کی باضابطہ اجازت دے دی جائے گی کہ اس تاریخ کو آپ آئیں اور جلسہ کر لیں, اس پہ ہو سکتا ہو. تو کوئی اور ملک کے مفاد میں فی الحال اب یہی ہے, دونوں کے مفاد میں یہی ہے کہ اس مسئلے کو کل افہام و تفہیم سے حل کی جائے. کال واپس لے لی جائے تو بہت اچھا ہو جائے گا. کال واپس لے لی جائے بہت اچھا ہو جائے گا. گیم کے لیے حکومت کو تھوڑا سا دینا پڑے. میری اطلاعات کے مطابق بشرا بیگم کا بیان اس وقت آیا تھا جو ابھی نوید بھائی نے کہا کہ جناب تعطل کا شکار ہو گئے, اس کے بعد بیان آیا. نہیں, میرا خیال یہ ہے کہ پہلے تعطل کا شکار ہوا پھر بیان آیا. ان کا کہنا ہے کہ جناب وہ اس کے بعد بیان کے بعد تعطل ہوا. میں اس کو وہ کہہ رہا ہوں کہ جب یہ تعطل ہوا اس کے بعد بیان آیا. یہ بیان ریکارڈ ہو چکا تھا اور کیونکہ اس میں جو انہوں نے ذکر کیا یہ بیان ایک دن پہلے آنا تھا, جس میں خاص طور پر انہوں نے یہ ذکر کیا تھا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ عدالتوں میں جا رہے ہیں ہمارے خلاف کہ ہم دھرنا نہ دیں, مارچ نہ کریں. اچھا, اس دن اس کا فیصلہ آ چکا تھا, کل آیا ظاہر فیصلہ. صحیح, اس کا فیصلہ کل آ چکا تھا. تو یہ جو بیسکلی یہ ریکارڈ ہوا تھا یہ ایک دن پہلے ریکارڈ ہوا تھا, اور جب یہ معاملات ختم ہو گئے تو اس کے بعد ان کا یہ اسٹیٹمنٹ ریلیز کیا گیا. میری ایک اور اطلاعات کے مطابق یہ باقاعدہ ایڈٹ کیا ہوا ہے. اس میں تھوڑا سا لمبا بیان تھا ان کا, تقریباً 20-25 منٹ کا تھا, جسے ایڈٹ کر کے بہت ساری چیزیں نکالنے کے بعد ان کے جو سیاسی ونگ ہے اس نے پھر دیا. اور آپ کو میں نے جب اس کی تصدیق چاہی تو مجھے اندازہ بھی ہوا کہ اس میں بہت ساری جگہوں ایڈٹ ہوا ہے, نظر آ رہا ہے. اچھا, پہلے میں نے اسے اس نظر سے نہیں دیکھا تھا, لیکن جب رپورٹ آئی کہ 25 منٹ کا تھا اسے کاٹ کر یہ کیا گیا تو پھر اس میں بات ہوئی. اچھا, تیسری بات کیسے ایڈیٹر تھے, کیسا دماغ تھا ان کا, جو ایڈٹ کرنے والے تھے ان کو جو چیز اصل کاٹنی چاہیے تھی وہی کاٹنے سے بھول گئے. تو آپ ایڈٹ کا تو جانتے ہیں نا کس کون سی چیزیں, آپ کی بھی بہت ساری چیزیں. بالکل ایسا ہی ہوتا ہے, ایڈیٹر جو ہے نا ایڈیٹر ٹیکنیکل آدمی نہیں, تو سیاسی دماغ والا بھی ہونا چاہیے. وہ ایکسٹرو بھی جیسے کاٹ دیا نا تو پھر وہ مسئلہ ہو جاتا ہے. یہ ہوتا ہے سر, یہ جانتے ہیں آپ. نہیں, وہ ہوا تھا نا وہ مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ یاد ہے آپ کو, وہ سائن کر رہی تھی اور بڑا شوٹ ہوا اور بعد میں پتا چلا کہ وہ ایک لائن بھی نہیں لکھ پا رہی, تو وہ جس سے شوٹ کیا اس سے تو بڑی زبردست نیت سے کیا. ظاہر کمزور ہے. صحیح, تو اس کے بعد جس نے بہت زیادہ کہا کہ بہت زبردست شوٹ ہوا ہے, جب وہ شوٹ آیا تو بعد میں چلا یہ کیسے شوٹ کر دیا. تو یہ ہوتا ہے اکثر جب بعض اوقات. لیکن آج کل کچھ لوگوں کو یہ بھی ہو گیا نا, خود سے بھی اپنی ویڈیو ریکارڈز کروا کے باہر ہوتے ہیں. باہر والی بات نہیں, آج کل کچھ لیڈران باہر سے خود اپنی سیلفی میں بھی ویڈیوز ریکارڈ کر کے بھیج رہے ہیں نا. یہ بھی ہے, تو یہ بھی آج کل ہو گیا ہے, چل رہا ہے. اب ان کا اعتبار ہی نہیں رہا ایڈیٹر پہ, تو اب کہتے ہیں کہ اچھا جی, ایک اور بڑی اہم خبر اسی سے ملتی جلتی جو ہم بات کر رہے ہیں دھرنے کی, اور دھرنا تو اب ہوگا کیونکہ فیصل چودھری آج ملے بھی ہیں وکیل عمران خان کے, ان کا بیان بھی شامل کرتا ہوں, ہم سے بھی ان کی بات ہوئی ہے. اور انہوں نے بلکہ ایک بات کی, انہوں نے کہا جی ایک چیز آپ کو میں بتاؤں کہ خان نے یہ کہا ہے آج کہ ہمیں بدلہ لینے کی روایت توڑنا ہوگی. فیصل چودھری صاحب فرما رہے ہیں, عمران خان کے وکیل ملے آج خان صاحب سے. تو میں نے کہا یہ کس کو پیغام دیا ہے انہوں نے, تو اس پہ انہوں نے کہا جی یہ بہت سی بات آپ نے کی, یہ پیغام دیا ہے جن کو دینا چاہیے, اور وہ اس بات کو نوٹ کر لیں جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید کوئی بدلہ لیں گے خان صاحب باہر نکل کے. ایسا نہیں ہے, خان کہہ رہے ہیں اب ہمیں اس روایت کو بدلنا چاہیے. جی, اگر میں نے کئی دفعہ خان اس کا تبدیل ہو گیا. دیکھیں, میں نے بشرا بی کا بیان کئی دفعہ دیکھا, ہر طریقے سے, ہر زاویے سے دیکھا. ظاہر ہے آپ تو اور اگر اس میں سے اگر کوئی پازیٹیو بات نکل سکتی تھی, وہ پرووک کرنا کارکنوں کو الگ اور وہ جو بھنڈے اس کو الگ ہٹا کے, تو جو اس میں جو سب سے اہم چیز جو تھی جس کو کہ کسی نے ڈیکوڈ نہیں کیا نہ اس کو بات کی, جو ابھی آپ نے پہلی دفعہ بات کی, وہ یہ تھا کہ انہوں نے ایک روایت کو بریک کرنے کی بات کی. جو ہمارے یہاں بدلہ لینے کی بات ہوتی ہے نا, ایک حکومت آئے گی ہم بدلہ لیں گے, ایک آئے گا اس کے بعد وہ آئے گی وہ لیں گے, تو انہوں نے اس کو بریک کرنے کا اعلان کیا ہے کہ میں اس سلسلے کو بریک کروں گا
اور جب میں اب اقتدار میں آیا, اگر کبھی آیا, تو میں بدلے کی سیاست نہیں کروں گا اور نہ ہی میں کسی سے بدلہ لوں گا. اور اس کے بعد انہوں نے اسلامی کارڈ بھی استعمال کیا کہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے بدلہ دینا, اللہ تعالیٰ معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. تو یہ جو 1 منٹ 20 سیکنڈ کی یہ جو چیز تھی, یہ اس کی پسند آئی آپ کو؟ اس کی مطلب سب سے بہتر چیز یہ تھی. باقی ساری چیزیں ایسی تھی کہ اس کو بیان کرنا جو ہم ایڈٹ کر کے یہی دے دیتے تو چلیے. تو بشریٰ بیوی کے اوپر آپ تسلی سے بات کر رہے ہیں. خان نے یہ کہا ہے بدلہ لینے کی روایت توڑنا ہوگی اور میں اس کے لیے ایگری ہوں. بہت اچھی بات ہے, پازیٹیو بات ہے, یہ ہونا چاہیے. اچھا, یہ میں نے کل بھی کہا تھا کہ ان کو سیکھنا چاہیے آصف زرداری سے کہ جس نے اس کو بریک کیا تھا, اس سلسلے کو بریک کیا تھا اور اس کے بعد پھر ان لوگوں شروع کر دیا. اب اگر یہ کہہ رہا ہے کہ میں بریک کروں گا تو ہمیں پازیٹیو لینا چاہیے. اللہ کرے ایسا ہو. دائرے کی بات آ جائے گی بدلے لینے پہ, لیکن بہرحال پولیٹیکل پارٹیز کی بات. میں تو کہہ رہا ہوں کہ جو ہے وہ جتنی بہتر تشریح تحریک انصاف کے رہنماؤں کی ہمارے نوید بھائی کرتے ہیں, آپ یقین مانیے میں تو ان کا فین ہو چکا ہوں کہ یار ہر بیان کی تشریح اتنے خوبصورت انداز سے کرتے ہیں. دیکھیں علی, وہ جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں نا, وہ پاکستان کی مقتدرہ قوت ہیں. ان کو کہہ رہے ہیں کہ بدلہ لینے کی روایت کو توڑنا چاہیے. میں بھی تیار ہوں کہ میں آپ سے بدلہ نہیں لوں گا. صحیح ہے, تو اس قابل ہے کہ بدلہ لے سکتے. یہی بات آپ بتائیں کیا کہا ہے. چلیے آپ بتائیے کیا کہا ہے. بدلہ لینے کی روایت کو توڑنا اور کس کو آپ کا سوال کیا تھا ان سے؟ پیغام دیا. آپ کا سوال کیا تھا کہ بھائی کس کے لیے؟ بالکل ان کے لیے پیغام ہے, بس ان کے لیے حکومت کے لیے, اسٹیبلشمنٹ کے لیے. وہ گفتگو میں نے سنی ہے, وہ جس طرف اشارہ کر رہے تھے وہ کہا وہ جب ایسی باتیں کریں گے کس میں ضرورت ہے, کس نے لے لیا آج تک اسٹیبلشمنٹ سے. وہ کہہ رہے مطلب آپ اپنی حیثیت اس وقت دیکھیے, آپ کس جگہ کھڑے ہو اور آپ ان کو کہہ رہے ہاں بھائی میں تمہیں معاف کرتا ہوں, چلو یار بتاؤ آپ اور جو ہے وہ کر رہے. اور آپ نے بھی جو بات کہی نا, جو محترمہ کی, جس کی آپ نے بہت خوبصورت تشریح کی, وہ بھی یہی کہنا چاہ رہی تھی. تشریح بھی کر رہے ہیں تشریح تو آج کل. اچھا جی, کہ بڑی اہم پیش رفت یہ ہوئی ہے کہ عدالت نے 9 مئی کیس میں 10 مجرمان کو سزائیں سنا دی ہیں, جس میں 4 افغان شہری بھی شامل ہیں. اور یہ اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی کی عدالت ہے جس نے 9 مئی کیس کے پہلے 10 مجرمان کو سزائیں سنائی ہیں. اور انسداد دہشت گردی عدالت نے مجرمان کو 6 سال تک قید اور جرمانے کی سزا سنائی ہے. کل 17 مجرمان کے خلاف 10 مئی کو FIR درج کی گئی اور نامزد ملزمان میں سے 1 کو بعد تفتیش بری بھی کیا گیا تھا اور 6 روپوش ہیں اور 10 کو سزائیں سنائی گئی ہیں. اور عدالت نے رپوش ملزمان کو ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے ہیں. انہیں گرفتار ہوتے ہی عدالت میں پیش کرنے کا حکم بھی دے دیا ہے. 10 لوگوں کو تو یہ سزائیں ہو گئی ہیں 6 سال کی, جو ہم بار بار بات کر رہے تھے 9 مئی کی سزائیں نہیں ہوں گی, سزائیں تو ہونا شروع ہو گئی ہیں. کیا کہیں گے آپ؟ بہت اچھی بات ہے. کچھ کہنے سے پہلے اگر فتوے کی جان کو امان پاؤں تو کچھ کہوں کہ مجھے کوئی فتویٰ پھر نہیں لگا دیں گے. کوئی PTI کا کوئی MP ہے ان سزا میں, کوئی MNA ہے, کوئی لیڈر ہے, کوئی وہ ہے. 10 میں سے 4 تو افغانی ہیں. تو اگر ان کو سزائیں ہوئی ہیں تو بہت اچھی بات ہے, ہونی چاہیے. اور جو ملوث ہے ہونی چاہیے, جو ملوث ہے اگر ملوث ہے تو ہونی چاہیے. میرا جواب یہی تھا, شاید بھائی سمجھ گئے ہو. فتویٰ نہ لگائیے گا, میں نے عوام پہلے مانگ لیا آپ سے. دیکھیے بات جو یہ تحریک انصاف کے اصل معاملہ یہ کہ جو لوگ جن کی ویڈیوز ہیں, جن کے بارے میں بڑے ایویڈنس موجود ہے کہ وہ لوگ تھے, وہ ان کے بڑے رہنما بھی تھے. صحیح, باقاعدہ وہاں اندر کھڑے ہو کر تقاریر بھی کر رہے تھے اور سب کچھ کر رہے تھے. اور جنہوں نے جو ہے وہ پڑھے ہوئے خط لکھے ہوئے خط کو پڑھا ہے, وہ سارے آزاد ہو گئے. نہیں, یہ تو میں بات آپ سے کہہ رہا ہوں کہ خط لکھ کے جو گھر چلے گئے, خط پڑھ کے جو گھر چلے گئے, ان کو بھی تو بلائے نا. میں وہی بات کرنا چاہ رہا ہوں نا, وہ تمام اشرافیہ کے لوگ کہ جو اس میں براہ راست ملوث تھے, اشرافیہ یعنی سیاسی اشرافیہ کے لوگ جو اس میں تھے اور جنہوں نے بعد میں خط پڑھ کے نکل گئے, ان سب کو جو بھی اس کا مجرم ہے اس کو سزا ہونی چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کارکنان تک یہ بات نہیں رہنی چاہیے. اور اشرافیہ جو سیاسی اشرافیہ ہے, صحیح ہے, جس میں سے سیاسی اشرافیہ میں کچھ ایسے لوگ بھی ہم نے دیکھے کہ جو باقاعدہ ملوث تھے, وہاں پر توڑ پھوڑ کر رہی تھی ایک خاتون اور بعد میں وہ چیف جسٹس کے ساتھ بیٹھی ہوئی بھی تھی. تو یہ سب نہیں ہونا چاہیے. میرا موقف یہ کہ اگر انصاف ہو تو پھر ترازو کو برابر ہونا چاہیے. اچھا, یہ ایک تو چونکہ ہم بات کر رہے ہیں جی دھرنے کے حوالے سے کہ جی 24 نومبر کو آج بھی خان نے کہا ہے کہ جی واضح کر دیا, بلکہ احتجاج کے فیصلے پر جو میں نے کیا ہے اس پہ ضرور عمل درآمد ہو. ظاہر ہے مذاکرات تعطل کا شکار ہو گئے.
اب ایک رپورٹ اس حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ پچھلے 18 ماہ میں جو پی ٹی آئی نے دھرنے اور احتجاج کیے ہیں، اس پر ان سے نمٹنے کے لیے اب تک حکومت نے 2.70 ارب روپیہ خرچ کیا ہے۔ پچھلے صرف 18 ماہ میں غریب ملک کی بات کر رہے ہیں جو قرضوں میں جکڑا ہوا ہے، انہوں نے 18 ماہ میں پی ٹی آئی کے دھرنوں اور احتجاج سے نمٹنے پر 2.70 ارب روپے خرچ کر دیے ہیں۔ اب سر کیا کہیں گے؟ ایک اور کہانی بھی سنائے نا اس کے ساتھ، ایک چیز اور اٹیچ کر لیں کہ 87 کروڑ روپے جو ہے وہ خیبر پختونخوا کی حکومت نے خرچ کیے ہیں دھرنا لانے کے لیے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے سرکاری طور پر کہ 24 نومبر کو جو احتجاج ہو رہا ہے اس پہ بھی 30 کروڑ سے زائد کا خرچ ہو سکتا ہے۔ اس کی وجہ انہوں نے یہ بیان کی ہے کہ 34,000 سیکیورٹی اہلکاروں کو طلب کرنے کی درخواست کی گئی ہے، اور اتوار کا احتجاج روکنے کے لیے پنڈی اسلام آباد میں 2,000 سے زائد کنٹینرز لائے گئے ہیں۔ سر کروڑوں روپیہ خرچ ہوتا ہے حکومت کے اس احتجاج کو روکنے کے لیے، 2 ارب سے زیادہ خرچ آلریڈی گورنمنٹ کر چکی، اور کرنے کے لیے بھی تو ہوتا ہے نا، جو 87 کروڑ روپے خیبر پختونخوا کی حکومت خرچ کر رہی ہے، دونوں طرف ہوتا ہے نا۔ وہ تو کر ہی رہی ہے۔ مقصد اس حکومت کی بات کریں نا جو ملک کو آگے لے آنا چاہ رہی ہے۔ آپ کیسے کر سکتے کے پی کی ہیں؟ حکومت آگے لے آپ کو آنا نہیں چاہ رہی کرنی ہے۔ چاہیے اس حکومت کی بات، اچھا ان کو پسند نہیں ہے آپ اس کو، آپ وہ بات کریں جو یہ کہہ رہے سر، ہیں یہ کہ وہ لانے کے لیے ٹائم میں لگتا ہے ایسے کہ اپوزیشن کی نمائندگی وہ کر رہے ہیں، وہ آپ حکومت سمجھ نہیں رہے، آپ کو 2 دفعہ انہوں نے ٹوکا۔ آپ وہ بات کریں نا لانے کے لیے جو 87 کروڑ خرچ کیے گئے اس کا تھا، اس کے لیے میں تو کہتا ہوں عمر قید کر دینی چاہیے۔ بھائی سرکاری وسائل تو استعمال ہونے نہیں چاہیے، دونوں طرف کے نہیں ہونے چاہیے۔ کسی کے بھی نہیں ہونا چاہیے۔ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں ورنہ اچھی بات نہیں کی آپ نے یار۔ نہیں، اس پہ بھی آپ بات کیا کریں کہ حکومت کی کوئی حکومت میں شامل جماعتیں بھی اگر کہیں جلسہ کرتی ہیں تو وہ سرکاری وسائل استعمال ہوتے ہیں، ہمیں آپ کو نہیں پتا۔ علی میں یہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے سرکاری وسائل عوام کی ہوتے ہیں، چاہے وہ حکومت وفاق کی ہو، چاہے خیبر پختونخوا کی ہو، چاہے سندھ کی ہو، صحیح ہے۔ جو کوئی بھی سرکاری وسائل کو اپنی سندھ میں تو اپنے تشہیر مدد کے آپ کے لیے، تحت ہوتا ہے۔ سر میں سر آپ کا اطلاع ہے کوئی سی؟ آپ پہلے ان کے جواب دیں، میں تفصیل سے جواب دوں گا اگر تفصیل سے مجھے موقع دیں گے ملا تو۔ صحیح ہے، میں تشہیر کے لیے یا کسی بھی کام کے لیے نہیں ہونا چاہیے کہ جناب آپ سرکاری وسائل کو استعمال کر رہے ہیں دونوں طرف سے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یار ترازو کے دونوں طرف دیکھا کریں، ایک طرف نہ دیکھا کریں، باقی آپ کی مرضی۔ نہیں، یہ جو اربوں روپے خرچ کر دیے ان کے احتجاج کو روکنے کے لیے، اس کا کیا کیا جائے ایسا ملک کا پیسہ بچے سر؟ یہ تو مطلب وہ نکلیں گے احتجاج کے لیے، آپ کے 30 کروڑ روپے ہر دفعہ لگ جائیں گے، تو کیا کریں اب؟ یہ تو اب ان دونوں سے پوچھیں نا۔ تو ان کو بٹھانا چاہیے نا کہیں۔ سر اب آپ بتائیں، پیس پارٹی پہ خرچ کر رہی ہے، کہہ رہے ہیں سندھ میں اپنی مدد آپ کے تحت نہیں ہوتا۔ دیکھیں اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی کوئی جلسہ کر رہی ہوتی ہے تو چندے سے اچھی طریقے سے پتہ ہے، میں پولیٹیکل کارکن رہا ہوں اور یہ سب چیزیں میں نے دیکھی ہیں، پارٹی اپنے ذرائع سے پیسہ خرچ کر رہی ہوتی ہے اور اپنے ہی اس سے وہ آپ کرتی ویسے نا ہے، شک کرتے ہیں اور سندھ حکومت پہ۔ وہ اس میں جو ہے نا وہ اپنے فنڈ دے رہی ہوتی ہے لانے کے لیے، خود موبلائز کرنے کے لیے۔ فنڈ کہاں سے آتا ہے پارٹی کے پاس؟ پارٹی کے پاس فنڈ ہوتا ہے، جو ٹکٹیں دیتے ہیں کروڑوں روپے جمع ہوتے ہیں، اس کے علاوہ پارٹی کے پاس کوئی آپ دیکھیں کون پارٹی کے پاس فنڈ ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ بالکل نہیں ہوتا۔ اچھا بہرحال، اور وہ جب دیتے ہیں ایڈٹ تو اس میں جلسوں کا خرچ الگ دیا ہو جاتا ہے۔ کبھی اگر آپ نے کسی پارٹی کا جو سالانہ آڈٹ کا وہ رپورٹ جو جمع کرتے ہیں اس میں سارا انکم، بجلی ہو، جنریٹر ہو، سب جو ہے سب وہ بتاتے ہیں کہ اس میں، اور وہ ٹھوانے چلے گئے جب تار ڈال کے آپ لے لیتے تھے بجلی، ایک منٹ میں میڈیا دکھا دیتا فلاں جلسے میں جناب وہ الیکٹرک والے تو ظالم ویسے بھی ہیں۔ اب جنریٹر چل رہے ہوتے ہیں۔ اینی یہ جو آپ خرچوں کی بات کر رہے ہیں اربوں روپے، میرے خیال میں یہ کم ہے، اس سے کہیں زیادہ خرچ ہوتا ہے، سرکاری طور پر بتایا گیا کہیں زیادہ اس سے 2 خرچ ارب ہوتا 70 ہے، کروڑ، اور اس سے عوام کا جو نقصان ہوتا ہے، وہ الگ ہے۔ جو گورنمنٹ کا نقصان ہوتا ہے، وہ جو الگ ہے۔ موبائل بند کرنے سے ایک دن کی جو انکم آپ کی جو جاتی ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے، اور جو اس میں آنسو گیسیں خرچ ہوتی ہیں اور جو کچھ ہوتا ہے وہ بہت بھیانک ہے۔ اس طرح نہیں ہوتا مہذب ملکوں میں، اس طرح نہیں ہوتا۔ ان کو بیٹھ کے عوام تنظیم سے بات کرنی چاہیے اور لچک دکھانی چاہیے، خاص طور سے کام حکومت کا ہوتا ہے، اپوزیشن کا کام تو ہوتا ہے احتجاج کرنا، ان کو منانا، ان کو وہ کرنا، یہ گورنمنٹ کی غیر ذمہ داری ہے، ان کو اس کو کرنا چاہیے۔ ایک طرف کہتے ہیں جتھا آ رہا ہے، جتھے کو روک لیں گے، جتھے کو روکنے کے لیے کل سے ٹرانسپورٹ بند ہو جائے گی، کل سے ایسی کی تیسی ہو جائے گی، 2 دن آپ دیکھیں۔ سندھ سے پولیس طلب کی گئی ہے، تو آپ دیکھیں یہاں سے موبلائز کر کے وہاں تک لے کے جانا، ہمارے آپ پولیس پیٹرول کے کا پاس خرچہ، ٹائم کہاں ہے سر؟ کچے کے ڈاکو نہیں پکڑے جا رہے ہیں ان سے، ان کو اسلام آباد بلا لیا آپ نے۔ وہ زیادہ ضروری ہے کچے کے ڈاکو سے پکڑنے سے، جو وہ ہے بہرحال سر یہ غلط طنز کیا نا آپ نے، ہے، غلط ہے، اور یہ غلط ہے، اور یہ بہت غلط ہے، اور یہ کبھی نہ کبھی ایسا ہو کہ ان سے کبھی کوئی سر سندھ سے جب انہوں نے پولیس والے مانگے تو انہوں نے کہنا نہیں چاہیے تھا ہم تو کچے کے ڈاکو پکڑ رہے ہیں، آپ ہمیں کہاں لے آ رہے ہیں؟ نہیں، سندھ حکومت جو ہے نا بہت ہی دریا دل ہے، اور کیونکہ پانی بھی دے دیا سب کچھ۔ دیکھیے سندھ حکومت کیوں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، اور وہ اس وقت بقول مولانا فضل الرحمان صاحب کے کہ وہ حکومت میں شامل نہیں، حکومت کا سہارا ہے،
تو جب کبھی بھی حکومت کو سہارے کی ضرورت پڑتی ہے تو سندھ حکومت ضرور آگے اچھا جی، اب آ جائیے تھوڑا سا پروگرام میں، چونکہ اب چاہتے ہیں ہم تھوڑا سا مزید آگے بڑھائیں پروگرام کو. اور پیپلز پارٹی دھرنا کی سیاست الگ چل رہی ہے، حکومتی رویہ الگ چل رہا ہے، پیپلز پارٹی بالکل الگ. اس اہم موقع پر بلاول بھٹو زیدی صاحب ملک سے چلے تو گئے، لیکن ناراضگی ہے نون لیگ سے. نائب وزیر اعظم ملنا چاہتے تھے، ان سے ناراضگی دور کرنے کے لیے تو انہوں نے منع کر دیا. پیپلز پارٹی کی جانب سے آج ایک سینئر رہنما نے کہا کہ جناب بلاول کا قد کاٹ دیکھیے اور نائب وزیر اعظم کیا حیثیت رکھتے ہیں، وزیر اعظم کو بات کرنی چاہیے تھی، تو لہٰذا ہم بات نہیں کریں گے. پہلی ناراضگی کی بات. دوسری بات، گورنر صاحب تو بیچارے بس رونا رہ گیا، دوسروں کو رلا دیا انہوں نے. وہ کہہ رہے ہیں جی 6 مہینے سے میں فون کر رہا ہوں، میرا فون تک نہیں اٹھاتی مریم بی بی. سلیم حیدر صاحب، اچھا پنجاب کے گورنر پنجاب. وہ کہہ رہے ہیں جی اب میں نے سوچا ہے 6 مہینے بعد، میں نے پارٹی کو اپنی شکایت بھی کر دی کہ میرا تو فون نہیں اٹھاتی ہوں، مجھ سے تو بات کرنا پسند نہیں کرتی، پلٹ کے کال کرنا تو دور کی بات ہے، وہ تو بادشاہ بن گئی ہیں. اب میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اب میں نہیں ملوں گا ان سے. سر اس حد تک بات آگے بڑھ چکی ہے، نہ بلاول سے وزیر اعظم ملنا چاہتے ہیں، نہ گورنر سے بات کرنا چاہتی ہیں مریم بی بی. حالانکہ مریم بی بی ہر روزانہ بیٹھے کسی یوٹیوبر کو جواب دے رہی ہوتی ہیں، کسی عام کارکن کو جواب دے رہی ہوتی ہیں. اگر جواب نہیں دیتی تو نہ بلاول کو نہیں دیتی، گورنر صاحب کو نہیں دیتی. تو یہ غضب بیزتی نہیں ہے؟ دیکھیں میں آپ کو یہ بات پچھلے کئی پروگراموں میں کہتا رہا ہوں، بلکہ میں ہی وہ لیکن پہلا آدمی تھا جس نے بتایا تھا کہ بلاول صاحب نے اسحاق ڈار سے ملنے سے منع کر دیا. بالکل ٹھیک ہے، اور ان کے مقابلے میں ایک ایسی کمیٹی بنا دی ہے کہ چلو 9 رکنی. 9 رکنی کی، چلو ان سے بات کرو. اور وہ کمیٹی اچھی طرح جانتی ہے کہ بات کیا کرنی ہے، اور اس کمیٹی نے بھی ملنے سے ان سے انکار کر دیا. ابھی ہم اپنی یوم تاسیس کی اس میں بزی ہیں، ہمارا اس کا. اور اس کے بعد حکومت کو کیا فرق پڑے گا؟ اس کے بعد حکومت کو کیا فرق پڑے گا؟ 30 نومبر لکھیں، جی یوم تاسیس ہے پیپلز پارٹی. جی جی اس میں جو تقریر ہوگی نا، اس کے بعد حکومت شہباز شریف بھی بھاگ رہے ہوں گے ملنے کے لیے، مریم خود کر رہی ہوں گی گورنر کو فون، اور یہ سب ایک ہی کام میں لگ جائیں گے 30 تاریخ کے بعد. زاہد صاحب تو صدر پاکستان ہے، دیکھیں صدر پاکستان کی کو آپ اس میں انوالو نہیں کریں. اگر وہ بولیں گے تو صدر پاکستان ہو گئے، وہ پیپلز پارٹی کی بات کر رہے ہیں. آپ ایسے بھی خوش نہیں ہیں. مولانا کے ووٹ مانگنے کیوں گیا صدر؟ دیکھیں مولانا صاحب ووٹ مانگنے، صدر کا کام ہے یہ ووٹ مانگنا. کس نے کہا مولانا کو ووٹ مانگنے کیا تھا؟ اچھا سیاسی بات نہیں کی. بلاول صاحب گئے تھے، بلاول صاحب پہلے زرداری صاحب گئے تھے. نہیں زرداری صاحب کی کافی عرصے سے ملاقات ڈیو تھی، تو وہ ملاقات ہوئی تھی. ادھر آ جائیں، ادھر بلاول صاحب کافی ہیں. اچھا بلاول صاحب کافی ہیں، وہ خود ہی نہیں تو نون لیگ لفٹنگ کرا رہی تو باہر نہ آ جائیں حکومت سے. وہ میں بتا رہا ہوں نا، 30 نومبر کی ڈیٹ آئی جاتی ہے. یہ 26 کے بعد 30 نومبر ہے. اور اس کے بعد دیکھیں سب کیسے پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہوں گے. صرف ایک بات بولی جائے گی، اور اس بات کے بعد آپ دیکھیے گا کیسے یہ ہل رہے ہوں گے، تڑپ رہے ہوں منصوری صاحب گے. گورنر کو کئی فون جا رہے ہوں گے، پھر گورنر نہیں اٹھا رہے ہوں گے فون پنجاب کا. ایسا وقت بھی آئے گا، ابھی دیکھیے گا. انیس منصوری صاحب گورنر کے تو چلو جو بھی غضب بیزتی ہوئی ہے 6 مہینے کی، خود بتا دیا انہوں نے، لفٹ ہی نہیں کرا رہے. وہ بلاول صاحب نے یہ کہا ہے جی وفاق میں نہ تو عزت دی جاتی ہے ہمیں، اور نہ ہی کسی معاہدے پر ہمارے عمل ہو رہا ہے، لیکن اس تمام چیزوں کے باوجود حکومت کا ساتھ ہم نہیں چھوڑ سکتے. تو اس کا مطلب یہ لیا جائے کہ اس سے معاہدہ نہیں ہوا، ان کی وجہ سے ساتھ نہیں ہے. یہ میں کہیں اچھے لوگوں نے اچھا پیغام دیا ہوا ہے کہ بیٹھے رہیں خاموش. دیکھیے آپ نے کہا 6 ماہ سے گورنر کا فون مریم صاحبہ نہیں اٹھا رہی، یہ کہا، اور اس 6 ماہ میں بلاول بھٹو زرداری صاحب اور پیپلز پارٹی کی کتنی ملاقاتیں خود نواز شریف صاحب کے گھر پر مریم صاحبہ سے. وہ تو لفٹ نہیں کراتے. نہیں مریم بی بی خود بھی زیادہ ان سے بات نہیں کر رہی، آپ نے دیکھا ہوگا. وہ شہباز شریف سے ملتے ہیں، مریم بی بی لفٹ نہیں کراتی. میں ایک بات کہہ رہا ہوں کہ ملاقاتیں ہوئی ہیں نا. اگر یہ اعتراضات ہوتے ان کو تو جناب وہ کہتے کہ بھائی یار تم میرے گورنر کو لفٹ نہیں کروا رہے، ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. آپ کو یاد ہے جب یہ 26ویں ترمیم آ رہی تھی تو نوید بھائی کہہ رہے تھے کہ بھائی دیکھیں ہم جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے وہ جمہوریت پسند ہے، وہ کبھی بھی ججز کا اس طرح سے نہیں کرے گی، یہ یوں نہیں کرے گی، یہ یوں نہیں کرے گی، یہ یوں نہیں کرے گی. اب وہ 30 تاریخ کی ڈیٹ دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، صحیح، بہت اچھی بات ہے. دیکھیے اس حکومت کو اور پیپلز پارٹی کو جو ملا کر رکھنے والی کمانڈ ہے نا، اس کا بٹن ایک ہی جگہ سے انٹر ہوتا ہے. کی بورڈ آپ نے دیکھا ہے نا، انٹر 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 انٹر. پیپلز پارٹی تو جمہوریت پسند جماعت ہے، اس پہ تو کسی کا روب نہیں چلتا. ایسا ہی ہے نوید زوری صاحب. دیکھیں میرے بھائی نے بڑی بات ہی کی، اس کا میں جواب دے دوں. پہلے جب میں نے اس وقت کہا تھا جب 26ویں آئی ترمیم یہ راتوں رات کرا رہے تھے کہ آج نہیں تو کل رات ہو جائے گی، کل نہیں تو پرسوں رات ہو جائے گی. میں نے کئی تاریخیں دی، کئی ویر آئے، کئی وہ گئے. یاد ہے نا، میں ان کو بتاتا بھی رہا، پھر میں نے بتایا اس تاریخ کو نہیں، اس تاریخ کو ہوگی. تب ہوئی 56 سے 22 رہ گئی. پیپلز پارٹی نے جو میں نے کہا تھا کبھی فوجی عدالت میں سویلین کا ٹرائل پہ پیپلز پارٹی نہیں مانے گی، نہیں مانے گی، نہیں مانے گی، اور وہ نہیں مانی.
ये बात इनको कहते हुए इनको ज़रा सा प्रॉब्लम होती है, लोग पानी रखते नहीं है, उन्होंने पानी रखे तो पी के शायद एक घूंट ये बात बोल भी देंगे, तो वो वही हुआ। और देखिए मैं असल मसला बताऊं, देखिए पॉलिटिकल मसले पॉलिटिकल पार्टीज में चलते रहते हैं, ये जो पीपल्स पार्टी की और उन लोग की, लेकिन असल मसला है पानी का। जो दरियाए सिंध पे जो कैनाल बनाए जा रहे हैं, जिसकी पीपल्स पार्टी ने कई दफ़ा वो बात की, पीपल्स पार्टी को सिंध में प्रॉब्लम हो रही है, पानी पहले ही दरिया सिंध में इन महीनों में बिल्कुल कम हो जाता है, आप उसको भी कैनाल लगा के आप पंजाब में ले जाएंगे। अभी गंदम की फसल लगाई जा रही है, पानी नहीं है, लोग बाहर आएंगे, पीपल्स पार्टी का स्टेक है ना। पीपल्स पार्टी इसमें ये वो बात तो नहीं है कि शिकायत करके कभी ये कर लें वो कर लें, ये एक जैसे तो मेन सीरियस थ्रेट उसको उन्होंने सीरियसली लिया है। और आप देखिएगा कि अगर ये मसला हल नहीं होगा तो ये मुश्किल में पड़ जाएगी। दोबारा बहुत अच्छी तशरीह की है उन्होंने, तो मैं तो अब ऑटोग्राफ ये मैं इस पे नहीं दूंगा, आप कुछ बताएं कुछ और बताएं तो ऑटोग्राफ मैं तो कब तक मैं नहीं दूंगा। मानने लग गया हूँ कि जिस तरीके से मुख्तलिफ बयानात की किस खूबसूरती के साथ तशरीह कर रहे हैं ना, मैं अगर यकीन माने नवेद भाई को बाकायदा उस वक्त कहता कि जब मैं मैट्रिक के एग्ज़ाम दे रहा था कि इस शेर की तशरीह कीजिए, तो जिस खूबसूरती के साथ जो है वो तशरीह बयान होती है ना, वाह 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 वाह। अच्छा जी, एक ख़बर जो सियासत से हटकर है उस पर मैं चाहूँगा मेरे दोनों मेहमान ज़रूर अपना तबसरा करें। कराची से खबर है ये कि सगे बाप का 8 साला बेटे को गर्म तवे पर बिठाकर लोहे की राड से तशद्दुद, और इसकी वजह क्या बनी, मुलजिम भी गिरफ्तार हुआ है। तो उन्होंने कहा जनाब कि ये पढ़ता नहीं है और खेल कूद में ज़्यादा तवज्जो देता है, मैं इसका वालिद हूँ तो मेरी मर्ज़ी जो सलूक हो। सर ये जो जहनीत है लोगों की कि बच्चों को जनाब मारें पीटें, मतलब गर्म तवे पे बिठा दिया उसको, जिसम पूरा उसका लहूलुहान कर दिया, और वो कह रहे हैं चूँकि मैं वालिद हूँ मुझ पर मुकदमा गलत आप लोगों ने दर्ज करा दिया, मेरी मर्ज़ी है। जनाब काश कि मेरे हाथ में इसका इंसाफ होता तो मैं उसको भी गर्म तवे पे बिठाता, 8 साल का मासूम बच्चा, फिर उससे पूछता कि हाँ भाई अभी हमारा कानून है, हमारी मर्जी, तुम्हें गर्म तवे पे बिठाएं बल्कि तवा हटा के बिठाएं। 8 साल का बच्चा, ये बच्चा जो होता है ना, ये दुनिया के मुअज़्ज़म मुल्कों में ये गवर्नमेंट की उसमें होता है कि अगर आप बच्चे के साथ सही सलूक नहीं करें, गवर्नमेंट ले जाती है बच्चे को, उससे छीनने का हक रखती है इस पर। अगर यहाँ भी ऐसे कानून होंगे, ये तो नहीं है बच्चा है तो आपका बच्चा है तो आप उसको मार देंगे या उसके साथ कोई जुल्म करेंगे। अगर आप कानून तोड़ेंगे, बच्चे पे इस तरह मारेंगे तो उनको उठा के बंद करके, साइको लोग हैं, पागल लोग हैं, इनका इलाज कराना चाहिए। इस किस्म के लोगों का इलाज करना चाहिए। मेंटेलिटी एक ऐसी हो गई है और अजीब अजीब। एक तरफ तो हम कहते हैं कि तालीम याफ्ता लोग हैं, अब तो इतनी अवेयरनेस आ गई है, तालीम याफ्ता लोग भी बीमार होते हैं ना। आपने देखा नहीं, बड़ी बड़ी पोस्टों की जो बीवियां होती हैं वो घर की मुलाजमों के साथ क्या सलूक करती हैं, स्त्रियां लगाने के वाकयात नहीं देखे आपने? बिल्कुल, मारपीट के नहीं देखे, जिंदगी में मौत की कश्मकश में बच्चियां नहीं देखी, फिर वो छूट जाती हैं। ये जहनी मरीजों को जब तक सजा नहीं दी जाएगी ना, ये सही नहीं होंगे। इनको जब तक सही कड़ी सजाएं इस किस्म की केस में नहीं होगी, आपका माशरती आपका जो हाल है वो बहुत बुरा होता जा रहा है। उस जगह पहुंचते जा रहे हैं कि हमें बहुत ज़रूरी है कि हमें सारी चीज़ें छोड़ के इस पे हमें गौर करना चाहिए। हम बहुत पस्त होते जा रहे हैं। सगी औलाद के साथ ये सलूक शहरों में हो रहा है। हम क्या करते हैं जी, शायद वहाँ किसी देहात की किसी कच्ची आबादी की हम बात करें तो कहा जाता है जी वहाँ अनपढ़ है, उनको मालूम नहीं है औलाद के साथ किस तरह बर्ताव होना चाहिए। मासूम 8 साल बच्चे के साथ जो कुछ हुआ, क्या कहेंगे आप? देखिए, तालीम के नाम पर ही ये तशद्दुद हुआ कि पढ़ क्यों नहीं रहा, यानी पढ़ने के लिए भी तशद्दुद का रास्ता अपनाया जा रहा है। हमारे यहाँ पर स्कूल, मदारिस, मुख्तलिफ़ जगहों पर, घरों के अंदर तशद्दुद एक आम सी बात तस्वुर किया जाता है और कहा जाता है भाई अगर ना, हमारे यहाँ तो कुछ वालिदैन अपने बच्चों के मुतल्लिक़ कहते हैं भाई ना पढ़े तो इसकी ज़रा सी धुलाई भी कर दो। एक बात, अब देखिए पाकिस्तान के अंदर कवानीन मौजूद है, पाकिस्तान में हर तरह के कवानीन मौजूद है कि जनाब आप अपने बच्चे पर यानी औलाद पर तशद्दुद नहीं कर सकते, ये एक कानून मौजूद है। और ख़ास तौर पर सिंध गवर्नमेंट ने, इसी सिंध गवर्नमेंट की जो पिछली वाली थी उसमें बाकायदा ये इस हवाले से बिल भी पास हुआ था, चाइल्ड प्रोटेक्शन के हवाले से। और चाइल्ड प्रोटेक्शन के हवाले से ये पूरा इसमें कानून मौजूद है कि आप किस तरह का तशद्दुद कर सकते हैं, तशद्दुद तो कर ही नहीं सकते, सॉरी तशद्दुद नहीं कर सकते, और इसकी कंप्लेन किस तरीके से की जा सकती है, बाकायदा ये बात शामिल है। और ये पिछली जो असेंबली थी उसने ये अप्रूव किया था उस पार्टी की गवर्नमेंट में। मसला है उसकी इम्प्लीमेंटेशन का, सोसाइटी की अवेयरनेस का। आज भी छोटे छोटे बच्चे कोई काम कर रहा है बाइक की दुकान पर, कोई होटल पे काम कर रहा है, छोटे बच्चे काम कर। देखिए हमारे यहाँ पर हम ये कहते हैं कि यार इस वक्त यूएई ने हम पर पाबंदी लगा दी कि वहाँ पर भिखारी बहुत है।
हमारे मुल्क के अंदर खुद देखिए कि आज छोटे छोटे बच्चों को आपको हर सड़क पर नजर आ जाएंगे भीख मांगते हुए, लेकिन क्या कभी उसके लिए कानून साजी की? कानून तो है, उसको इम्प्लीमेंट कौन करवाएगा? तो है, बात ये कि इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी? अमीरों के लिए अलग कानून होता है, गरीबों का अलग कानून होता है। मैं कल रात का वाकया बताऊं, अभी मैं उधर से ही आ रहा हूँ। कल रात अभी रक्षा थाने में बंद है कि 21 साल का बच्चा, मुश्किल से 21 साल का होगा, नहीं वो बोल रहे 21 साल का, बगैर लाइसेंस के बाप की गाड़ी लेके जा रहा था तेज रफ्तार, उसने 2 बाइक वालों को मारा आउटसाइड जाके, और एक उसमें माली था और एक और गरीब आदमी, वो तो भागने की कोशिश कर रहा था, उससे गाड़ी काबू नहीं आई तो लोगों ने उसको पकड़ लिया। इतने दिन में पुलिस आ गई, पुलिस को पकड़ के ले गई, उनको उठा के लेके गए जिला अस्पताल। एक की हालत ऐसी नाजुक है कि बस अल्लाह ताला ही जिंदगी दे तो दे, बिल्कुल वो उसमें है। दूसरे की हड्डी 2 जगह से टूट चुकी है। तो कल के बाद आज जब हमारी FIR उसकी जी दर्ज हुई, क्योंकि लोग उसके साथ बहुत सारे पहुंच गए थे। FIR दर्ज हुई, आज उनके माँ बाप ने रब्ता किया उस गरीब माली से, तो मैंने उनको वकील, एक एडवोकेट हैं हाई कोर्ट के बड़े अच्छे, वो ऐसे केस बगैर फीसों के लड़ते हैं हमारे, तो उनको मैंने कहा, तो वो गए, तो वो उन्होंने उनकी मासूम लोगों की आप ख्वाहिश देखें कि भाई जिला अस्पताल में इलाज हो रहा है और सही से उनको लग रहा है इलाज नहीं हो रहा, टांग 2 जगह से टूटी हुई, बहुत तकलीफ है, इसका किसी प्राइवेट अस्पताल में इलाज करा दें। उसने बोला इसमें तो लाखों रुपए खर्च होंगे, ये कुछ 40-50 हज़ार रुपए चाहिए और बाइक चाहिए तो दे देते, बाकी वो ना जो कर सकते हो करो। अल्लाह, ये उसके कमेंट्स है उस बाप के बेटे के, और रक्षा थाने में बंद है। और मेरी आपसे तवज्जो से IG DIG जो भी इसके हैं मुताल्लिका लोग, कि इसको सख्त तरीके से थाने पे इस केस पे नजर रखें, कोई पैसे देके इसको छोड़ने वाली बात नहीं करें। वो दूसरा आदमी अभी जिंदगी मौत की कश्मकश में है और वो चाह रहे हैं कि उनको ना दें, कोई इधर पैसे देके मुकमका करके बच्चे को छुड़ा लें। ऐसे लोगों को लाइसेंस ऑफ किल देते हैं, इनके बाप को बंद करना चाहिए, जो बगैर लाइसेंस के अपने बच्चे को गाड़ी देके लोगों की के लिए बहुत। इस केस का अंजाम भी अनीस मंसूरी साहब नताशा वाले देख रहे हैं आप? यही हुआ है, हमने तो यही देखा है, हम आज भी यही देख रहे हैं, हमेशा से देखता है कि अमीरों की ये दुनिया है, सही गरीबों के लिए सांस लेना भी पता नहीं वो किस तरीके से फराहम कर देते हैं, ये उनका एहसान है। अच्छा जी, लास्ट में जाते जाते, चूँकि बड़ी ज़ाहिर जज्बाती गुफ्तगू हो रही है और जज्बात की जब भी बात होती है तो फिर नवाज ज़ोहरी साहब और अनीस मंसूरी साहब भी चाहते हैं कि कोई इंटरटेनमेंट की खबर इस तरह की लाजमी हो। मतीरा ज़ाहिर है मुतनाज़ मॉडल मेज़बान, मतीरा की नाजिबा वीडियोस किसने और कितने पैसों में फ़रोख्त की, मॉडल ने इस हवाले से ख़ुद इजहार किया है, आप भी ज़ाहिर जानना चाहेंगे जिस तरह लोग जानना चाहते हैं। वो कहती हैं जी 3 साल कबल 2021 में नाजिबा वीडियो मेरी लीक हुई थी और ये वो, और वो कहती हैं कुछ और लड़कियां भी थी जिनकी एडिट करके 2-2 हज़ार रुपये में बेचते रहे लोग, जिनके खिलाफ मैंने साइबर किस बात पे सर ये किया? 2-2 हज़ार मजाक मैंने बोला सर, ये क्या आप दानिशवर आदमी है कि आप एक मजाक में। अच्छा, एक तो गैर अखलाकी वीडियोस के लीक होने से मुतल्लिक जो है, मतीरा ने कहा कि ऐसी नाजिबा वीडियो लीक होने की वजह से लड़कियां अक्सर खुदकुशी कर लिया करती हैं, लेकिन चूँकि मेरा ताल्लुक़ एक मजबूत घराने से है, मजबूत घराने से और दोस्तों से, इसलिए इन वीडियोस के लीक होने के बावजूद मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं इस तरह काम करती रहूँगी। एक तो आपको मतीरा पसंद बहुत है, बात बहाने से हर हफ्ते 2 हफ्ते बाद आप इसको ले आते हैं 3 बार, और मेरी कोशिश हर बार आपसे होती है कि पहले अनीस भाई से जवाब लिया करें फिर मुझे दिया करें, क्योंकि मैं जवाब देता हूँ, ये कहते हैं जो नवीद भाई ने जवाब दिया उसको मेरा ही जवाब समझा जाए, वो इस किस्म करके आगे बढ़ा देते हैं। आपने तो लास्ट जो वीडियो लीक हुई थी वो भी देखी है, उस पर भी आपने कहा था एडिट, आपको याद है? मुझे आपने कहा था कब कहा था आपसे? इन्होंने कहा था तो वीडियो देख लिया आपने, तब तो बता दें। नहीं कहा था, मैंने बिल्कुल भी नहीं कहा। अच्छा, एडिट नहीं थी वो? मैंने कहा ही नहीं है, तो किस तरह से? देखिए, मतीरा की स्ट्रॉन्ग लड़की है, शुरू से स्ट्रॉन्ग करेक्टर की लड़की है और बोल्ड की वजह से मशहूर हुई। शुरू में जो उसने प्रोग्राम लेकर आई, इस किस्म के प्रोग्राम पाकिस्तान में कोई नहीं करता था भारत, क्योंकि वो आप तो शुरू से देख रहे हैं, आपको पता ही है ज़ाहिर है। एक मेरे ख्याल में जिम्बाब्वे में उनकी अपग्रेडिंग हुई है और वो एक मॉडर्न मुल्क था, उसके वो वालिद वहाँ के पाकिस्तानी हैं। बहरहाल वो आई और उसने इस किस्म की चीज़ें, बाकी लड़कियाँ खुदकुशी कर लेती हैं, ये और एग्रेसिव हो जाती है। और इसको जो है ना, इसने पहले भी कई केसेस इसके हैं रिकॉर्डेड, जो इसने लोगों को बंद करवाया है, शिकायत कराई है साइबर क्राइम में, इसमें उसमें, तो ये फाइट करती है और करना चाहिए। इसकी बजाय आप डर जाए, खोलने बैठ जाएं, आप उनको एक्सपोज करें जो वो है, और किसी को भी इजाज़त नहीं होनी चाहिए, किसी की भी प्राइवेट अगर कोई वीडियो है तो उसको पब्लिक करें। अरे सुन साहब, जाहिर है तो मतीरा की बात है, उससे हम आगे, आप बताइए सर।
دیکھیے اتنا وقت کم رہ گیا اور جتنی تفصیل کے ساتھ انہوں نے گفتگو کی ہے، اور ظاہر ہے اب آپ کا نہیں سوال یہ ہے کہ انہوں نے کہا جی لڑکیاں اکثر ظاہر ہے جن کی ویڈیو لیک ہوتی ہیں اس طرح کی وہ خودکشیاں کر لیتی ہیں، لیکن اس نے کہا میں مضبوط گھرانے اور مضبوط دوست میرے ایسے ہیں جس کی وجہ سے مجھے حوصلہ ملتا ہے، میرے فرق نہیں پڑتا ان چیزوں۔ دیکھیے اس کا جو پہلا پارٹ ہے، میں کچھ پہلا بھی دیکھا ہے میں جو اس کا پہلا پارٹ ہے جس میں اس نے کہا کہ یار بہت ساری لڑکیاں خودکشی کر اچھا وہ اس کی میں نے کہا ویڈیو کی بات کر رہا اچھا میں ابھی کچھ دنوں پہلے ایک FIA کے کیس کے حوالے سے، اسی حوالے کا ایک کیس تھا کہ جس میں کسی خاتون کسی لڑکی کی ویڈیوز جو ہیں وہ اس کے ہی کسی ریلیٹیو نے اس کو کیا۔ میں ایک اس طرح کا واقعہ رونما ہوا اور اس لڑکی نے سوسائڈ کر لیا۔ یہ بات بالکل درست ہے کہ میں اس بات کو، کیونکہ میں اس FIA میں جو کیس جب دائر ہوا تو یہ ہو رہا ہے جو اس کا پہلا پارٹ ہے، کہ جس میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو اس نے کہا ہوتی رہا کہ بہت ساری لڑکیوں کی جو ویڈیو ایڈیٹڈ بھی ہوتی ہے، اس کا فیس AI سے چینج کر کے اس کو دیا جاتا ہے، اس کو سوشل میڈیا پر اپنی ظاہر ان کی فیملیز ہیں اور اس کے بعد اس طرح کا سوسائڈ کا واقعات ہوئے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے۔ خاص اچھا وہ کہہ رہی میری ویڈیو بھی ایڈٹ ہے، آپ تو ان چیزوں کو جانتے ہیں، میں نے ان کی ویڈیو نہیں دیکھی ہے، تو اگر ویڈیو دیکھی ہوتی تو میں اس پہ تبصرہ کرتا، لیکن جو اس کا پہلا پارٹ میں نے آپ سے کہا یہ بڑا سنجیدہ مسئلہ ہے۔ اور دیکھیے ہم سب کی بیٹیاں ہیں، ہم سب اس معاملے کو بڑے سنجیدگی سے دیکھتے ہیں کہ اس طرح کی ویڈیوز کا لیک ہونا یا اس طرح کی ویڈیوز کو دینا۔ اچھا سب تو پھر ظاہر سائبر کرائم سے رابطہ بھی نہیں کرتے نا، ہم سارا الزام پر ڈال دیں کہ کچھ کرتے نہیں۔ یہ بات میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، دیکھیے سائبر کرائم کو ہمارے یہاں پر جتنا زیادہ ایکٹیو ہونا چاہیے اور قرار واقعی سزا ہونی چاہیے، بہت ساری لڑکیاں خاموش ہو جاتی ہیں اس بارے میں۔ میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ FIA کے پاس اس وقت ڈھیر لگا ہوا ہے ایسی ویڈیوز کا اور ایسی چیزوں کا۔ ایک ہفتے میں 6 ویڈیوز تو ہم یہاں ڈسکس کر چکے ہیں۔ نہیں میں ان کی بات نہیں کر رہا، یہ تو وہ ہم کر بھی نہیں سکتے ڈسکس۔ نہیں ہم ان کی بات کر رہے ہیں جو مطلب ٹک ٹاکر ہیں، کو مشہور جو فیمس لوگ ہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہا، میں ان لڑکیوں کی بات کر رہا ہوں یا بچیوں کی بات کر رہا ہوں۔ اچھا اس سے بچیاں نہیں ہیں، میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، اس میں کچھ لڑکے بھی ہیں کہ جن کی چھوٹے بچے ہیں کہ جن کے ساتھ بدفعلی کی کر کے اس کے ساتھ ویڈیو بنا کر پھر اسے باقاعدہ ڈارک سائٹس پر رکھ کر اس کو پھر بلیک میل کیا جاتا ہے۔ یہ FIA کے پاس، میں ابھی پچھلے ایک ہفتے کے دوران میرا کچھ اس معاملے میں میں گیا تھا کسی کیس کے حوالے سے، تو مجھے معلوم ہوا FIA کے پاس بے تحاشا اس بارے میں آئی ہوئی، اور FIA اس پر اتنا کیپیبل ہی نہیں ہے کہ اس ایشو کو ریزالو کر سکے۔ ابھی میں آپ کو بتاؤں ایک اور کیس آیا ہوا تھا کہ وہ شخص اپنے آپ کو خود FIA کا افسر بتاتا تھا، وہ خواتین کو بلیک میل کرتا تھا اور بلیک میل کر کے اس کی ویڈیوز بنا کے پھر ابھی FIA نے اسے بھی گرفتار کیا۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بے تحاشا ہو رہا ہے اس طرح کا۔ تو کیا کریں، احتیاط تو بتائیں۔ احتیاط تو دیکھیے یہ بات تو ایک الگ ہے کہ سب لڑکیاں یا لڑکے کوئی بھی جن کی اس طرح کا ہوتا ہے احتیاط کرے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑی بات یہ جو بڑا معاملہ یہ کہ حکومت کو اس معاملے کو سنجیدگی سے لینا پڑے گا۔ لوگ خود کیا احتیاط کریں، سب حکومت میں چھوڑ دیں ہر چیز۔ احتیاط کیا کریں، وہ اگر تصویر سے اگر AI بنا لیتے تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ سر دیکھیں میں کچھ عرصے پہلے کی بات آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ سائبر کرائم کراچی پہ چھاپا پڑا تھا FIA کا، اور پورا کا پورا ڈپارٹمنٹ، ایک آفیسر کو چھوڑ کے پورا کا پورا ڈپارٹمنٹ کو معطل کیا گیا تھا، اس میں کچھ اریسٹ ہوئے تھے۔ وہ سائبر کرائم جن کا کام تھا کہ اس قسم کی کمپلینوں پہ کرنا، وہ خود بلیک میل شروع ہو گئے تھے اور خود ایسی چیزوں میں شامل ہو گئے تھے جس کی وہ شکایت کرنے آئی تھی، اور ادھر انہوں نے بتایا یہ آؤٹ آف دی کورٹ سیٹلمنٹ کا ایک ڈپارٹمنٹ قائم کیا ہوا تھا کہ بھائی تمہارے تم اتنے پیسے دے دو جی، تم اتنے پیسے دے دو، ابھی بھی ہو رہا ہے۔ تو یہ چیز ان کے اوپر واچ ہونی چاہیے۔ FIA کا جو اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ ہے ان کو سب سے زیادہ واچ رکھنی چاہیے اپنے سائبر کرائم پہ، اور جب تک سزا ہی نہیں ہوں گی، پھر وہی بات 2 4 5 کو اٹھا کے سزا، جب تک سزا نہیں دو گے ایسے پھر کیسے ہوتے رہیں گے؟ پیسے دے کے اگر چھوٹ جائیں گے تو سزا ہی نہیں ہوگی، تو پھر وہ کچھ کریں گے، اور اس سے بہت سارے شریف گھرانے تباہ برباد ہو جاتے ہیں اس سے۔ بالکل جی، یہ تھی متیرہ کے حوالے سے میرے دونوں معزز مہمانوں کی رائے۔ ظاہر مثبت رائے ہمیشہ رہی ہے دونوں کی، اور اچھی بات ہے، اسٹرانگ خاتون نے تسلیم کیا اور فالو کر رہے ہیں آپ تو ظاہر شروع سے ان کو، اور تمام چیزوں کو دیکھتے رہے۔ نہیں بات ہوئی ہے، یہ ڈیکوڈ سے آپ نے کیا تھا بشرا بیوی کی بات کو ہم بھی ڈیکوڈ کر رہے ہیں۔ اچھا جی، یہ تو آج کے پروگرام میں پسند آئے ہوگا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے میرے معزز مہمانوں کو دیجیے اجازت، ملنے کے بعد۔